اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا گول کیا ہے، ہمارا زندگی کا ایم کیا ہے، ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، یا کہیں ہم بے منزل کے مسافر تو نہیں ہیں، اور کیا ہمارا ایم، ہمارا گول، ہماری چوائس جو ہم زندگی گزار رہی ہیں، ہمارا مقصد ہم پہ بوجھ تو نہیں ہے، ہم اس سے اریٹیٹ تو نہیں ہیں، ہم اس سے پریشان تو نہیں ہیں۔ جب تک آپ کی زندگی کے گول، مقصد آپ کا شوق نہیں بنتے، یا آپ کا شوق آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، اس وقت تک نہ آپ زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں اور نہ اس گول میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کامیاب ہو بھی جائیں تو آپ اس سے بیزار رہتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ جتنے بھی زندگی کے گول ہیں، کچھ تو والدین نے ذہن میں ڈالے کہ میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا، میری بیٹی تو ڈاکٹر بنے گی، کچھ انجینئرنگ کا، کچھ والد پائلٹ تھے تو بچے بھی پائلٹ بنیں گے، والد آرمی میں تھے تو بچے بھی آرمی جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ماں باپ کو ایسے ہی کرتے کہتے سنا، اور ان کی خواہش بھی ان کے دماغ میں ڈالی گئی کہ میرا بیٹا تو فلاں فیلڈ میں جا کے میرا نام روشن کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر یہ ہمارا گول تو نہیں تھا۔ فرق یہ ہے کہ آپ میں سے بھی کچھ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ یا آرمی میں جانا چاہتے تھے یا ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یا جانا چاہیں گے، لیکن جو اس کا شوق ہوگا نا، سمپل سی مثال ہے کہ ایک کو شوق ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو پھر وہ اس کو عبادت کے طور پہ سیکھے گا، جنون کی حد تک سیکھے گا، اور پھر اس کو صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بنائے گا، یا پیشنٹس کو ایز اے کلائنٹ نہیں لے گا، وہ پیشنٹ کی جیب نہیں دیکھے گا، وہ اپنے اس فیلڈ پہ نظر رکھے گا، مسیح بن جائے گا، اس کو آگے مزید سیکھنے کی کوشش کرے گا، اپنے جو مریض ہیں ان سے دل جوئی کرے گا، محبت سے پیش آئے گا، اخلاق سے پیش آئے گا، ان کی بیماری کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیات کو بھی سمجھے گا، اور ہر دل عزیز ہو جائے گا، اور وہ انجوائے کرتا رہے گا اس کو۔ اب جو ڈاکٹر ماں باپ کے کہنے پہ بنے گا، یا بھیڑ چال میں کہ سب کیا کر رہے ہیں تو دیکھ کے کہ اچھا کون سی فیلڈ اپنائی جائے جس میں پیسہ ہے، تو پیسہ تو اس سے مل جائے گا، لیکن زندگی اس نے انجوائے نہیں کی ہوگی، اور وہ بور ہوگا اور ڈپریشن میں جائے گا، فرسٹریشن کا شکار ہوگا۔ اور کتنے آپ دیکھیں ڈاکٹر یا فیمیل ڈاکٹر خودکشی کر لیتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، شوق کی پہچان کا طریقہ یہ نہیں ہے، گول مرتب کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ مجھ سے مشورہ لیں کہ آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ مشورہ کس سے لینا ہے؟ اپنے آپ سے، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میرا دل کس چیز میں لگتا ہے، کیا چیز مجھے سکون دیتی ہے، چاہے اس میں پیسہ ہو سکتا ہے بہت تھوڑا ہو، اور ہو سکتا ہے اس میں پیسہ ہو ہی نہ، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ پینٹنگ کرتے ہیں، ان کی پینٹنگ بالکل سیل نہیں ہوتی، اب پوچھے آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے، کہتے ہیں میرا شوق ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے پینٹنگ کر کے۔ اب آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں دیکھو خواہ مخواہ اتنا وقت پیسہ ضائع کر رہے،
حاصل کچھ ہو ہی نہیں رہا. اب کچھ لوگ دیکھیں کوڑا چننے والے بچوں کو گھٹا کر کے پڑھاتی ہیں. اب اتنا ان میں ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ ان کو بہت اچھی ایجوکیشن دے دیتے ہیں, آگے بڑھنے کا انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں, لیکن انہیں پیسے سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ اتنا قابل ہے یہ لڑکی یا لڑکا, اگر یہ فلاں انسٹیٹیوٹ میں جائے تو اس کو ہاتھوں ہاتھ لے اور اس کی اتنی پے ہو, اور وہ شاید وہ اس انسٹیٹیوٹ میں اتنا خوش نہ ہوتا ہو جتنا وہ کوڑے چننے والے بچوں کو پڑھا کے خوش ہوتا ہے یا ہوتی ہے. اپنے آپ سے مشورہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دل کی آواز سنیں. ویسے تو قرآن میں جتنا میں نے پڑھا اور جتنی مجھے سمجھ آئی, انسان کو دماغ کی سننی ہے. دل تو جذباتی ہے, دماغ عقل کی بات کرتا ہے, لیکن اپنا گول چننے میں نا تھوڑا دل کی بھی آواز سن لینا کہ ٹھیک ہے میں فلاں فیلڈ میں نے اپنا لی ماں باپ کے کہنے پہ. اب ضروری ہے کہ آپ لائق ہے تو سائنس ہی رکھیں, آپ لائق ہیں تو ڈاکٹر ہی بنیں. کیا اور کوئی فیلڈ نہیں ہے؟ بہت سی فیلڈ ہے. جب آپ اپنے دل کی آواز سنیں گے نا تو آپ کو اندر سے آواز آئے گی کہ آپ ایک اچھے انجینئر نہیں بلکہ ایک اچھے بزنس مین ہیں, آپ ایک اچھے ڈاکٹر نہیں بلکہ اچھے کوک ہیں, فوڈ کے اس میں جا سکتے ہیں آگے. کتنے لوگ, کتنے میرے جاننے والے ہیں جن کی بڑی اچھی سکولنگ ہوئی لیکن وہ اس وقت فوڈ کی اس میں ان کے نام ہیں, ان کا نام چلتا ہے پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی وہ پہچانے جاتی ہیں. ان کے اندر یہ چیز تھی, یہ ان کا شوق تھا, جو آگے بڑھے وہ. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی 2 پیدائشیں ہیں. ایک پیدائش جس دن وہ اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے, اور دوسری پیدائش جس دن اس سے اپنے پیدا ہونے کا مقصد پتہ چل جاتا ہے. اور یہ پیدائش بڑی خوبصورت ہوتی ہے, اور یہ گول انسان کو جب اسے مقصد پتہ چل جاتا ہے نا وہ بڑا انجوائے کرتا ہے لائف کو. پھر جو کچھ بھی کوئی کہتا رہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں عبدالستار ایدھی مرحوم 2 بار الیکشن میں کھڑے ہوئے اور دونوں بار ہار گئے. کیوں؟ لوگوں نے کہا آپ کھڑے ہوں, آپ کو دنیا جانتی ہے, پہچانتی ہے, آپ سلیکٹ ہوں گے. اب وہ بیچارے سلیکٹ ہو کے کیا کرتے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے. وہ نہیں جیت سکے, ان میں یہ گٹس نہیں تھے لوگوں کو قائل مائل کر کے اپنی طرف ان کا رجحان کر کے اور ووٹیں لے لینا. یہ ان کی کوالٹی نہیں تھی نا. ان کی کوالٹی کیا تھی؟ گرے پڑوں کو اٹھانا, غریبوں محتاجوں کے کام آنا, مساکین کو کھانا کھلانا, یتیموں بیواؤں کو سہارا دینا, مروں کو کفن پہنانا, دفنانا. ایسا ہی ہے نا. اب الیکشن میں چلے جاتے تو وہ کرتے ہی نہیں کر سکتے تھے, اور اگر وہ الیکشن جیت جاتے تو عبدالستار ایدھی نہ بن پاتے. کبھی بھی وہ عبدالستار ایدھی نہ ہوتے. دنیا نے سلام کیا نا ان کو جب وہ دنیا سے گئے. وہ انجوائے کرتے تھے اس کو, انہیں خوشی ہوتی تھی, انہیں پیسہ اپنے لیے نہیں چاہیے ہوتا تھا, اور وہ خوشی خوشی اس کام کے لیے کرتے تھے. حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے مقابلے کا امتحان دیا. اگر آپ کامیاب ہو جاتے علامہ اقبال تو علامہ اقبال نہ بنتے نا, پھر کسی اور فیلڈ میں ہوتے. آپ ملیں آج کے دور کے جو اسکالر ہیں جن کے آج نام ہیں, اگر ٹائم ملے میڈم فرد نسیم ہاشمی سے ملیں. آپ دیکھیں کہ ان کا گول, ان کا ایم, اور آج وہ کس مقام پہ ہیں. وہ خوشی سے یہ کام کرتی ہیں, اللہ کی رضا کے ساتھ اور اپنے دل کی خوشی کے ساتھ. انہوں نے محنتیں کی, آدھی آدھی رات تک وہ جاگی, اس لیے کہ ان کا یہ شوق تھا, ان کو یہ اچھا لگتا تھا. کبھی ضرور ان سے پوچھیں. نگہت ہاشمی سے ملیں, آپ ان سے پوچھیں. عامرہ احسان سے ملیں. آپ بہت لوگ ہیں, آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ گول جب شوق ہوتا ہے یا شوق جب مقصد ہوتا ہے تو زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے.